نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله۔ حضرات گرامی قدر، آج کی یہ تقریب جس کے روح رواں میرے اور آپ کے بزرگ دوست اور ساتھی اور مربی اور سرپرست اور استاد جناب مولانا ادریس ثاقب صاحب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر اعتبار سے کامیاب ہے۔ لوگ آج کے اس دور پرآشوب میں سینما ہالوں کی طرف بھاگتے ہیں، سی ڈی سینٹروں کی طرف بھاگتے ہیں، فحش مواد کو دیکھنے کے لیے ویب سائٹوں کو کھولتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی عطا ہے کہ آج ہم پیغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اور سنت مطہرہ کے بیانات کو سننے کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ای سعادت بزور بازو نیز، یہ سعادت جو ہم کو حاصل ہوئی ہے، سچی بات یہ ہے یہ دور بازو سے حاصل نہیں ہوئی، یہ اپنی محنت سے حاصل نہیں ہوئی، اپنی کوشش سے حاصل نہیں ہوئی، اپنی جستجو اپنی جدوجہد سے حاصل نہیں ہوئی۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ فقط میرے مالک کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہم کو فرمان پیغمبر کو سننے کے لیے اور حدیث پیغمبر کو سننے کے لیے اس عظیم الشان درس کا اندر جمع فرما دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلاصہ کائنات ہیں، مرکز و محور کائنات ہیں، امام کائنات ہیں، فخر موجودات ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، امام المرسلین ہیں، امام المتقین والابرار ہیں، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ آپ سے پہلے انبیاء آتے رہے، رسول اللہ آتے رہے، لیکن آپ جیسا آپ سے پہلے بھی کوئی نہیں آیا، اور آپ کی آمد کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت کے دروازے کو، نبوت کے دروازے کو، آسمانی الہامی وحی والی قیادت کے دروازے کو ہمیشہ کے لیے بند فرما دیا ہے، اور اس امر کا اعلان فرما دیا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ نے اس بات کو واضح فرما دیا ہے کہ کائنات کے اندر حضرت رسول اللہ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوے نبوت کرنے والا ہر مبتدی و کذاب، ہر زندگی مرتد اور کافر اور بے ایمان اپنے بارے میں کچھ بھی کہتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے علماء اہل سنت ہوں، علماء اہل الحدیث ہوں، علماء اسلام ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے ڈٹ کے اس کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، یہ بات میں نے ضمنی طور پہ آپ حضرات کے سامنے اس لیے شروع میں کی ہے کہ آج کا دور جہاں پہ حفاظت حدیث کی اہمیت کا دور ہے، جہاں پہ حرمت رسول اللہ کی اہمیت کو اجاگر کرنے کا دور ہے، وہیں پر آج کا دور ختم نبوت کی چوکھٹ میں تحفظ کا بھی دور ہے۔ اس لیے کہ اس دور پرآشوب میں حضرت رسول اللہ کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والے بڑے منظم انداز کے اندر ہم لوگوں کو حضرت رسول اللہ کی ختم نبوت سے برگشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ اس حوالے سے ہمارا ایک تفصیلی ماضی ہے، حضرت صدیق اکبر سے لے کر حضرت اکرمہ تک، حضرت اکرمہ سے لے کر حضرت بخشی تک، اور حضرت بخشی سے لے کر اکابر جو بڑے بڑے سپاہ سالار گزرے ہیں، بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے تابعین، بڑے بڑے تابعین گزرے، بڑے بڑے تبع تابعین گزرے ہیں، ان سے ہوتے ہوئے قرن صغیر کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام کر لیا ہے، تو اہل الحدیث اور اہل سنت کے اکابر علماء سے لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے یہ بات کہنے کے اندر کوئی بات نہیں، جہاں پر علماء بریلی نے اور علماء دیوبند نے ختم نبوت کے چوکھٹ کے تحفظ کی بات کی، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے مکتب فکر کے جید رہنما
حضرت شیخ القدس سید نذیر حسین محدث دہلوی نے ہمیں نبوت کی بات کی، وہیں پر مناظر اسلام حضرت مولانا ثناء اللہ مرسلی نے ہمیں نبوت کی بات کی، وہیں پر مرزا غلام احمد قادیانی کا تعاقب کرنے والے مولانا محمد حسین بٹالوی نے ہمیں نبوت کی بات کی، وہیں پر امام الحسن مولانا ابراہیم پیر شاہ کوٹھی نے ہمیں نبوت کی بات کی، وہیں پر محدث زمان حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں نبوت کی بات کی، وہیں پر قتل حریت سید محمد داؤد غزنوی نے ہمیں نبوت کی بات کی، وہیں پر امیر عظیمت مولانا اسماعیل سلفی نے ہمیں نبوت کی بات کی، وہیں پر شہید ملت حضرت علامہ شہید نے ہمیں نبوت کی بات کی۔ حضرت گرامی قدر حضرت علامہ نے القادیانیہ کو تحریر فرما دیا، آپ نے مرزائیت الاسلام کو تحریر فرما دیا، اور فقط قادیانیوں کا تعاقب نہیں کیا بلکہ بابیوں کا تعاقب کرتے ہوئے علی محمد باب کی جھوٹی نبوت کے پردے کو چاک کرتے ہوئے البابیہ کو تحریر فرما دیا، اور حسین علی ناظم کی جھوٹی نبوت کے پردے کو چاک کرتے ہوئے البہائیہ کو تحریر فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر آج تو ہمارے پاس ہمارے اکابرین والا نہ روب ہے، نہ دبدبہ ہے، نہ علم ہے، نہ استدلال ہے، لیکن ان کے نقش قدم ہیں، ان کا چھوڑا ہوا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے ایم کے تھیسس کے اندر دو جھوٹے مطلبیان نبوت یعنی راشد الخلیفہ اور علیجہ محمد کے علاوہ اپنے قلم کو چلا کر حضرت علامہ کے ساتھ اپنی نسبت کا اظہار کیا، اور آج میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جب تک ہم زندہ ہیں ختم نبوت کے ڈنکے بجاتے رہیں گے، اور جب ہم نہیں رہیں گے ہمارے بیٹے ان کے بیٹے اللہ کے فضل و کرم سے مرتدوں کا بھی مقابلہ کرتے رہیں گے، زندیقوں کا مقابلہ بھی کرتے رہیں گے، کفار کا مقابلہ بھی کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ قادیانیت و مرد آباد کہتے رہیں گے، ہم نبوت کو زندہ باد کہتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اور میں یہاں پر ختم نبوت کے ساتھ اپنی وفاداری اور اپنے تمسک کا اظہار کرنے کے بعد آج یہ بھی بات کہنا چاہتا ہوں کہ کائنات کے اندر جتنے بھی رسول آئے جو حضرت رسول اللہ سے پہلے آئے ان کو کس لیے بھیجا گیا؟ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ میں اپنی گفتگو کو صحیح بخاری شریف کی طرف اور حدیث مصطفیٰ کی عظمت کی طرف اور سنت مطہرہ کی عظمت کی طرف اپنی گفتگو کو بڑھانا چاہتا ہوں، اور آپ کے دل کے اندر اور اپنے دل و دماغ کے اندر محبت رسول، اتباع رسول اور حرمت رسول اللہ کے نقوص کو ضبط کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس بات کو بتلانا چاہتا ہوں۔ آج کا دور حشامت کا دور ہے، آج کا دور ریاکاری کا دور ہے، آج کا دور حق بات کے اوپر کمپرومائز کا دور ہے، آج کا دور مداہنت کا دور ہے، آج کا دور مصلحت کا دور ہے۔ آج لوگ چڑھتے ہوئے سورج کو سلام کرتے ہیں، اور کسی کے روپ کو دیکھ کر، کسی کے دبدبے کو دیکھ کر، کسی کی ہیبت کو دیکھ کر، کسی کے سرمایہ کو دیکھ کر، کسی کے جاہ کو دیکھ کر، کسی کے جلال کو دیکھ کر، کسی کے شرف کو دیکھ کر، کسی کے کمال کو دیکھ کر، کسی کی پگڑی کو دیکھ کر، کسی کے امامے کو دیکھ کر، کسی کے کپڑے کو دیکھ کر، کسی کے جبے کو دیکھ کر اس کے ساتھ ملنے کی بات کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم وہ ہیں جو پوری کائنات کو ٹکرا سکتے ہیں، لیکن کملی والے کے دامن سے وسطی کو چھوڑنا گوارا نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے صحیح مسجد کے اندر فقہی نظاموں کے مقابلے کے اوپر بھی، فقہی دستاویزات کے مقابلے کے اوپر بھی حرمت حدیث کی بات کی ہے، اور پوچھا سیاست کے اندر بھی نہ میاں صاحب کی بات کی ہے، نہ خان صاحب کی بات کی ہے، نہ سرداری کی بات کی ہے۔ ہم نے جب بھی بات کی ہے حسنین کے نانا کے نظام کی بات کی ہے، فاطمہ کے پاپا کے قانون کی بات
سامنے اپنی معروضات کو رکھ رہا ہوں اور اپنی گزارشات کو پیش کر رہا ہوں. اللہ نے اگر موقع دیا تو انشاءاللہ ضلع قصور سے آپ کا یہ گناہگار بیٹا اسمبلی کا ایمان کے پر پہنچے گا, حدیث مصطفیٰ کے چراغ کو جلائے گا, نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگائے گا, اپنا نبوت کا ڈنکا بجائے گا, اور جو بھی اس کے مقابلے کے اوپر آئیں گے ان کے ساتھ انشاءاللہ ٹکرا جائے گا. حضرات گرامی قدر, میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں, جو پیغمبر ہوتا ہے اپنے زمانے کا سب سے بڑا لیڈر بھی ہوتا ہے, رہنما بھی ہوتا ہے, مقتدا بھی ہوتا ہے, ہادی بھی ہوتا ہے, پیشوا بھی ہوتا ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اللہ نے سیدنا نوح کو بھیجا, سیدنا ہود کو بھیجا, سیدنا صالح کو بھیجا, سیدنا شعیب کو بھیجا, سیدنا موسیٰ کو بھیجا, جناب عیسیٰ کو بھیجا, اپنی قوم کا بڑا بنا کے بھیجا, اپنے علاقے کا رہنما بنا کے بھیجا. لیکن حضرات گرامی قدر جب میرے نبی کی باری آئی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت یہ تھی, اللہ کی مشیت یہ تھی, اللہ کا فیصلہ یہ تھا, آج وہ آئے گا جو علاقے کا رہنما بن کے نہیں آئے گا, فقط ایک عہد کا رہنما بن کے نہیں آئے گا, فقط ایک زمانے کا رہنما بن کے نہیں آئے گا. آج وہ آئے گا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. آج وہ آئے گا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عشرے کا بڑا بنا کے نہیں بھیجا, ربع صدی کا بڑا بنا کے نہیں بھیجا, نصف صدی کا بڑا بنا کے نہیں بھیجا, ایک صدی کا بڑا بنا کے نہیں بھیجا, 5 صدیوں کا بڑا بنا کے نہیں بھیجا, 1000 برس کا بڑا بنا کے نہیں بھیجا, فقط مکیوں کا بڑا بنا کے نہیں بھیجا, فقط حجازیوں کا بڑا بنا کے نہیں بھیجا, فقط عربیوں کا بڑا بنا کے نہیں بھیجا, فقط شمال کا, فقط جنوب کا, فقط پچھم کا, پورب کا, اتر اور دکن کا بڑا بنا کے نہیں بھیجا, بلکہ آج اس کو بھیجا ہے جو سارے زمانوں کا بڑا بن کے آیا اور سارے مکانوں کا بڑا بن کے آیا ہے. حضرات گرامی قدر, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بڑا بنایا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجمع کمالات بھی بنا دیا, مجمع صفات بھی بنا دیا. حضرت رسول اللہ کی سیرت اتنی سچی اور سچی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے لاکھ یاقوت کی شرافت دھمکتی حضرت رسول اللہ کی سیرت و کردار کا مقابلہ نہیں کر سکتی. حضرات گرامی قدر, سونے کی قیمت اور سونے کا پانی بھی سیرت رسول کے لکھنے کے حق بولا نہیں کر سکتا. حضرات گرامی قدر, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی شخصیت کو مجموعہ صفات بنا دیا, آپ کی ذات کے اندر طرح طرح کے خصائص کو ودیعت فرما دیا. اور حضرات گرامی قدر, علم, شعور, آگہی کے تمام مدارس کو طے کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ کو دنیا کے استادوں کے سامنے بیٹھنے نہیں دیا, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شاگرد اگر بنایا فقط اپنی ذات کا بنایا. حضرات گرامی قدر, یہ بات میں کئی مرتبہ کہا کرتا ہوں, کتابوں کی زبان کے اندر اپنی فکر کا اظہار کریے, اپنی عقیدت کا اظہار کریے کہ ہم نے علم کو حاصل کیا, علامہ شہید سے حاصل کیا, انہوں نے علم کو حاصل کیا, حافظ محمد گھونڈروی سے حاصل کیا, انہوں نے علم کو حاصل کیا, حافظ عبد المنان وزیر آبادی سے حاصل کیا, انہوں نے علم کو حاصل کیا, سید نظیم سے حاصل کیا, انہوں نے علم کو حاصل کیا, شاہ صاحب سے حاصل کیا, انہوں نے علم کو حاصل کیا, شاہ عبدالعزیز سے حاصل کیا, انہوں نے علم کو حاصل کیا, شاہ ولی اللہ سے حاصل کیا. بات بڑھتی بڑھتی امیر المومنین فی الحدیث, حجت اللہ فی الارض, جبل الحفظ, آیت من آیت اللہ, حضرت امام بخاری پہ پہنچی, انہوں نے علم کو حاصل کیا. ترجمان سنت احمد ابن حنبل سے حاصل کیا, انہوں نے علم کو حاصل کیا. امام علم و حلم حضرت شافعی سے حاصل کیا,
انہوں نے علم کو حاصل کیا امام دار الہجرہ حضرت امام مالک سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا شیخ القرآ حضرت نافع سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا محدث ملت حضرت عبداللہ ابن عمر سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا حضرت رسول اللہ سے حاصل کیا، حضرت حبیب اللہ سے حاصل کیا، لیکن جب میرے حبیب کی باری آئی حضرت رسول اللہ نے علم کو حاصل کیا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ حضور نے علم کو حاصل کیا، نہ کالج سے حاصل کیا، نہ یونیورسٹی سے حاصل کیا، نہ مکتب سے حاصل کیا، نہ مدرسے سے حاصل کیا، نہ شیوخ القرآن سے حاصل کیا، نہ شیوخ الحدیث سے حاصل کیا، نہ استادوں سے حاصل کیا، حضور نے علم کو حاصل کیا علی کل شیء قدیر سے حاصل کیا، فاعل لما یرید سے حاصل کیا، مالک الملک سے حاصل کیا، ذو الجلال والاکرام سے حاصل کیا، علام سے حاصل کیا، علیم سے حاصل کیا، علام الغیوب سے حاصل کیا۔ اور جس طرح میرے پروردگار عالم کا علم غلطی سے پاک ہے، حضرت رسول اللہ کا علم بھی غلطی سے پاک ہے۔ حضرت گرامی قدر حضرت رسول اللہ نے کائنات کے لوگوں کے سامنے زمین کے اوپر زندگی گزارنے کے تمام طریقوں کو کھلے انداز کے اندر واضح فرما دیا۔ شریعت پیارا کو لے کے آئے، اسی کہنے والے نے آپ کی شریعت کے بارے میں سمر کا اعلان فرما دیا۔ آپ کی شریعت کی مثال کیا ہے؟ لیلھا کنہاریھا، آپ کی شریعت اور آپ کی تعلیمات کی راتیں بھی آپ کی صبح کی طرح روشن ہیں۔ حضرت گرامی قدر حضرت رسول اللہ نے جیون کے ہر رنگ کو، ہر ڈھنگ کو لوگوں کے سامنے واضح فرما دیا۔ حضرت گرامی قدر کپڑے کو پہننے سے لے کر، تن کو ڈھانپنے سے لے کر، کھانے کو کھانے سے لے کر، بستر پہ سونے سے لے کر، کھانا کھانے کے آداب سے لے کر، لباس پہننے کے آداب سے لے کر، نماز پڑھنے کے طریقے سے لے کر، زکات دینے کے اسلوب سے لے کر، روزہ رکھنے کے طریقے سے لے کر، حج کرنے کے بیان سے لے کر، تلوار چلانے کے انداز سے لے کر، سیاست کرنے کے طور تک حضرت رسول اللہ نے کائنات کے لوگوں کے سامنے ہر چیز کو واضح فرما دیا۔ دین کے کسی پہلو کو ان کے سامنے پچھنا نہیں رہنے دیا۔ آپ سوچیں کوئی عمل جو آپ نے کرنا ہو اس کے بارے میں آپ کو حضور کی مکمل کامل رہنمائی ضرور مل جائے گی۔ حضرت گرامی قدر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ اعزاز بھی عطا فرما دیا کہ پروردگار عالم نے سمر کا اعلان فرما دیا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جس نے حضور کی بات کو مانا ہے اس نے حضور کی بات کو نہیں مانا، جس نے آپ کی بات کو مانا ہے اس نے آپ کی بات کو نہیں مانا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے آپ کی بات کو مانا ہے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو مانا ہے۔ حضرات گرامی قدر ذات رسول تو ذات الہ سے جدا ہے، لیکن فرمان الہ فرمان رسول سے جدا نہیں ہے۔ جو حضور کی بات کو مانتا ہے، جو آپ کی حدیث طیبہ کو مانتا ہے، جو آپ کی سنت مطہرہ کو مانتا ہے، جو آپ کی گفتار کو مانتا ہے، جو آپ کی رفتار کو مانتا ہے، جو آپ کی ہدایت کو مانتا ہے، جو آپ کی تقریر کو مانتا ہے، حضرات گرامی قدر در حقیقت وہ مالک کائنات کے احکامات کو مانتا ہے۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عرفہ رضوان ہوں صحابہ کرام کے اوپر جو جبر الحفظ تھے، جو عدالت کے پہاڑ تھے، جو صداقت کے پہاڑ تھے، انہوں نے جس طرح قرآن مجید کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر لیا، اسی طرح انہوں نے فرامین رسول کو بھی اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر لیا۔ حضرات گرامی قدر جس طرح انہوں نے قرآن کو لکھا، اسی طرح انہوں نے دین حیات رسول اللہ ہی حضرت رسول اللہ کے فرامین کو بھی لکھا۔ حضرات گرامی قدر اور آج میں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، روح زمین کے اوپر وہ واحد ہستی جس کی زندگی کا لمحہ لمحہ محفوظ ہے، وہ میرے کائنات کے امام مصطفیٰ کی ہستی ہے۔ حضرات گرامی قدر اس کی بنیادی وجہ پتہ کیا ہے؟ جب حدیث بات کرتا ہے، کتابت بنتی ہے، جب مقررات کرتا ہے، تقریر بنتی ہے، جب دانشور بات کرتا ہے، دانش بنتی ہے، جب فلاسفہ تقریر کرتا ہے، فلسفہ بنتا ہے، جب ادیب لکھتا ہے، ادب بنتا ہے، جب شاعر بولتا ہے، شاعری بنتی ہے، لیکن جب رسول اللہ بولتے ہیں شریعت بنتی ہے۔
حضرات گرامی، حضرات گرامی قدر، اور یہ بات کہنے کے اندر ہم حق پہ جانب ہیں، اور میں کئی مرتبہ یہ پنجابی کی بات بھی کہہ دیا کرتا ہوں، ہر لفظ شریعت بنیا جب نبی نے زبان ہلائی۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ کے لبوں سے نکلنے والا ہر لفظ حجت ہے، ہر لفظ دلیل ہے، ہر لفظ تعین ہے، ہر لفظ قانون ہے۔ کائنات کے بعد گروہ وہ ہیں جو اپنے علماء کی علم کی وجہ سے، اپنے فقہاء کے فضل کی وجہ سے، اپنے بڑوں کی بڑائی کی وجہ سے حضور کی بات میں تعویلات کو کرتے ہیں، اور بعد وہ لوگ ہیں جو عقل کو آگے رکھتے ہیں، حضور کے فرامین کو پیچھے رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضور کی اس بات کو مانیں گے جو عقل کے مطابق ہو، وہ عقل کے اندر ہم تمہیں یہ بات بتلا دینا چاہتے ہیں جس طرح جانور کی عقل انسانوں کی عقل کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اسی طرح انسانوں کی عقل عقل نبوت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تکبیر، تکبیر، مصطفیٰ حضرات گرامی قدر، رامجی صاحب کہتے ہیں ہم ان احادیث کو مانیں گے جو کل کے اوپر پوری اتریں گی۔ حضرات گرامی قدر، اس لیے وہ نزول مسیح سے متعلقہ احادیث کا انکار کر دیتے ہیں کہ اگر انسانی اس بات کو نہیں مانتی، ایک بندہ آسمان سے فرشتوں کے پروں کے پر ہاتھ رکھ کر کسی مسجد کے شکی مینار کے اوپر اترے۔ حضرات گرامی قدر، ہم غامدی صاحب جیسے لوگوں کو مخاطب ہو کے یہ بات کہنا چاہتے ہیں، اگر تم اس اصول کو قائم کرتے ہو، اگر اس قرآن کو پکڑتے ہو، تو قرآن مجید کی آیات بھی کئی ایسی ہیں جن کی تو مخلوق کو بھی آپ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی باپ کے پیدا کیا، اگر اس بات کو نہیں مانتی، لیکن ہم مانتے ہیں، اس لیے مانتے ہیں کہ پروردگار عالم نے کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مانند ہے، جو پروردگار عالم آدم علیہ السلام کو بن باپ اور بن ماں کے پیدا کر سکتے ہیں، وہی پروردگار عالم عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آپ مجھے یہ بات بتلائیے، عقل میں نہ آنے والے اس معجزے کو ہم نے کس لیے مانا؟ ہم نے اس لیے مانا کہ میرے رب نے کہا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، تیری عقل مانے تب بھی، تیری عقل نہ مانے تب بھی، جو بات حضور کے لوائے مبارکہ سے نکلی ہے، جب تک الحدیث کا ایک بیٹا بھی زندہ ہے، حدیث کا دفاع کرتے رہیں گے، حدیث کے رنگ کو اٹھاتے رہیں گے، فرمان نبوت کا جھنڈا لہراتے رہیں گے، اور جو حدیث کے اوپر عقل کا حملہ کرے گا اس کے ساتھ ٹکراتے رہیں گے۔ ہمارا موقف سن لیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم حدیث کے رکھوالے ہیں، ہم حدیث کے رنگ کو اٹھانے والے ہیں، ہم حدیث کے پہرےدار ہیں، ہم حدیث کے چوکیدار ہیں، ہم حدیث کے خدمتگار ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ہم اپنے موقف کو ڈنکے کی چوٹ بیان کر دینا چاہتے ہیں۔ حضور انسانوں کے امام ہیں، اور حضور کی حدیث باتوں کے امام ہے، اور حضور کی سنت طریقوں کی امام ہے، اور حضور کی عقل افکار کی امام ہے، حضور کی بصیرت نظریات کی امام ہے، اور حضور کی سیاستوں کی امام ہے۔ کائنات کے اندر کوئی شخص جو کسی پہلو سے بھی حضور کی حدیث کو نیچے کرنا چاہے گا، انشاءاللہ اس کو روکیں گے، اس کو ٹوکیں گے، فرمان نبوت کا ڈنکا بجا کے چھوڑیں گے، اور مگر رسول اللہ کے دین گا کے چھوڑیں گے، اور نظام مصطفیٰ کا تعارف انشاءاللہ اس علاقے میں کروا کے چھوڑیں گے۔ تکبیر، شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، حضرت مولانا علامہ انتظام نہیں ضعیف صاحب، علامہ صاحب قدم راؤ، علامہ صاحب قدم راؤ، حضرت مولانا علامہ انتظام نہیں ضعیف صاحب۔ حضرات گرامی قدر، آج آپ کو یہ بات بھی بتلا دینا چاہتا ہوں،
اللہ نے میرے نبی کے رتبے کو پتہ کتنا بلند کیا؟ اللہ نے خود فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیرے ذکر کو میں نے بلند کر دیا ہے۔ اور حضرات گرامی اگر آپ کو یہ بات بھی بتلانا چاہتا ہوں، فقط حضور کے ذکر کو بلند نہیں کیا جس نے حضور کے ساتھ محبت کی، اللہ نے شمع کے ساتھ ساتھ پروانے کو بھی زندہ کر دیا۔ اللہ نے شمع کی روشنی کے ساتھ ساتھ پروانے کی داستان کو بھی زندہ کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، آج مالک اگر زندہ ہے، آج احمد ابن حنبل اگر زندہ ہے، آج شافعی کا نام نامی اگر زندہ ہے، آج بخاری کا نام اگر زندہ ہے، آج مسلم کا نام اگر زندہ ہے، آج ابو داؤد کا نام اگر زندہ ہے، آج ترمذی کا نام اگر زندہ ہے، آج ولی اللہ کا نام اگر زندہ ہے، آج اسماعیل شہید کا نام اگر زندہ ہے، آج سید نذیر کا نام اگر زندہ ہے، حافظ عبد المنان کا نام اگر زندہ ہے، سید نذیر کا نام اگر زندہ ہے، حافظ محمد کا نام اگر زندہ ہے، علامہ ظہیر کا نام اگر زندہ ہے، وہ اس لیے زندہ ہے یہ کالی کملی والے بھی نوکری کرنے والے تھے۔ حضرات گرامی اگر یہ بات بتلانا چاہتے ہیں تو یہ تو وہ تھے جنہوں نے دین کی خدمت کی، جنہوں نے حضور کی غیرت کے اندر تلوار کو چلا کے اللہ نے ان کو بھی دیتا کر دیا۔ حضرات گرامی اگر محمد بن مسلمہ کا نام اگر زندہ ہے، کعب ابن اشرف کی گردن کو کاٹنے کی وجہ سے زندہ ہے، عبداللہ ابن عتیق کا نام اگر زندہ ہے، ابو رافع یہودی کی گردن کو کاٹنے کی وجہ سے زندہ ہے، عمیر ابن عتیق کا نام اگر زندہ ہے، اسماء بنت مروان کو موت کے گھاٹ اتارنے کی وجہ سے زندہ ہے، ابن تیمیہ کا نام اگر زندہ ہے تو حرمت رسول اللہ کے دفاع پہ تحریر کرنے کی وجہ سے زندہ ہے، علمدین شہید کا نام اگر زندہ ہے تو سینہ راجپال میں نو کے خنجر کو گھسانے کی وجہ سے زندہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو حضور کا پروانہ ہوتا ہے، جو حضور سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، جو حضور کے نام کے اوپر اور آپ کی حدیث کے اوپر جان کو چھڑکنے والا ہوتا ہے، جو آپ کے نظام کی بات کرنے والا ہوتا ہے، جو آپ کی حدیث کو اڑانے والا ہوتا ہے، اللہ اس کو بھی زندہ و جاوید کر دیتا ہے۔ اللہ اس کو بھی زندہ و جاوید کر دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر حیات سرمدی پا لیتا ہے، حیات ابدی کو پا لیتا ہے، جامع حیات کو پی لیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر آج آپ ذرا اس بات کے اوپر غور کیجیے، امیر المومنین فی الحدیث حجت اللہ فی الارض جبل الحفظ آیت من آیت اللہ۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیچھے اولاد کو نہیں چھوڑا، اپنے پیچھے اولاد کو نہیں چھوڑا۔ اولاد مولا کے نام مٹ گئے لیکن بخاری کا نام آج بھی ملتا ہے۔ انسان شادی کرتا ہے، بچہ ہوتا ہے، انسان کو اطمینان ہوتا ہے اب میرا نام مٹے گا نہیں، اس لیے کہ اللہ نے مجھے فرزند دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر جو فرزندوں والے تھے، جو مال والے تھے، جو حسب و نسب والے تھے، لیکن آیا حضور سے دشمنی کی، اللہ نے ان کے نام کو مٹا دیا، لیکن جس نے حضور سے وفا کی اللہ نے اولاد کے بغیر اس کے نام کو زندہ و تبدیل کر دیا۔ حضرات گرامی قدر چنانچہ ہمیں یہ بات کہنے کے اندر، ہمیں یہ بات سمجھانے کے اندر کوئی بات نہیں ہے۔ اگر دنیا کی سربلندی چاہتے ہو، آخرت کا علوم چاہتے ہو تو دامن مصطفیٰ سے بستگی کو اختیار کر لو، حدیث کے علم کو اٹھانے والے بن جاؤ، حضرات گرامی قدر حدیث کو پڑھنے پڑھانے والے بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حیات طیبہ دنیا میں عطا کرے گا اور آخرت کے اندر تمہیں جنت کے باغات پہ داخل فرما دے گا۔ حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے، کیا حدیث کے پیغام کو عام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا پیغام نبوت کو انشاءاللہ پڑھنے پڑھانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اور حضرات گرامی قدر میں آخری بات اس موقع پہ میرے بھائی فاضل بھائی اور مقرر بھائی اور مصنف بھائی اور میرے حقیقی بھائی حافظ مولانا عبد المنان راشد صاحب تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے علم کے موتیوں کو، حکمت کے موتیوں کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ حضرات گرامی قدر میں اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کرنے کی طرف جا رہا ہوں، جس طرح میں نے اپنے نبوت کی
کی بات کی ہے، جس طرح میں نے حرمت رسول اللہ کی بات کی ہے، جس طرح میں نے حفاظت حدیث کی بات کی ہے، حضرات گرامی قدر میں آخر کے اندر یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں، مسجد کے معاملات تو حضور کی شریعت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہم جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن سماج کے معاملات بھی، معاشرے کے معاملات بھی، حکومت کے معاملات کو بھی حضور کی شریعت سے وابستہ کرنا پڑے گا۔ آپ کے نظام کو اس صورت میں لاگو کرنا پڑے گا۔ آپ کے نظام کے راستے میں کوئی پارٹی رکاوٹ بنے، کوئی برادری رکاوٹ بنے، کوئی جاگیردار رکاوٹ بنے، کوئی سرمایہ دار رکاوٹ بنے، کوئی مولوی رکاوٹ بنے، کوئی مفتی رکاوٹ بنے، کوئی پیر رکاوٹ بنے، انشاءاللہ اس کا مقابلہ کر کے چھوڑیں گے اور حضور کے نظام کے جھنڈے کو انشاءاللہ اٹھا کے چھوڑیں گے۔ اور نوجوانوں مجھے یہ بات بتلاؤ، جو مشن سیدین شہیدین کا مشن تھا، جو مشن حبیب و ظہیر کا مشن تھا کہ اس دھرتی پر کملی والے کے پرچم کو انشاءاللہ ہم نے لہرا کے چھوڑنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ارباب اختیار کو، ملک کے اداروں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ہم اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ کی جنگ لڑ کے چھوڑیں گے، نہ تیر کے ساتھ، نہ تلوار کے ساتھ، نہ بندوق کے ساتھ، نہ گولی کے ساتھ، نہ لاٹھی کے ساتھ، نہ بارود کے ساتھ، لیکن انشاءاللہ ہم یہ جنگ لڑیں گے دلیل کے ساتھ، براہین کے ساتھ، ووٹ کی طاقت کے ساتھ، استدلال کے ساتھ، علم کے ساتھ، اثارت من علم کے ساتھ، دلائل قطعیہ کے ساتھ، اجتماعات کے ساتھ، جلسوں کے ساتھ، جلوسوں کے ساتھ، حضرات گرامی قدر کیا شریعت مصطفیٰ کی عملداری کے لیے پورا جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر انشاءاللہ فتنے اس ملک سے بھاگیں گے، نظام مصطفیٰ کی آگے بلداری ہوگی، اور پھر کیا ہوگا؟ نہ حتم نبوت کے پر ڈاکہ ڈالنے والے نظر آئیں گے، نہ صحابہ کو گالیاں دینے والے نظر آئیں گے، اور نہ اللہ کی شان میں توہین کرنے والے نظر آئیں گے۔ میں اس اجتماع کے توسط سے آخر کے اندر حکام بالا سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ عمر جلیل جو انتہائی ذلیل ہے، جس نے اللہ کی شان الوہیت میں گستاخی کی ہے، حضرات گرامی قدر حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے، ریاست مدینہ کا والی نام نہاد والی عمران خان تیرے دور اقتدار میں کوئی حق نبوت پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، کوئی حرمت رسول اللہ پہ حملہ کرتا ہے، اور کوئی شان الوہیت میں گستاخیاں کرتا ہے، اور تو چین کی نہیں سوتا رکھتا ہے، اور تیرے بارے میں کوئی لبکشائی کرے تو اس کو فورس شیڈیول کے اندر ڈال دیتا ہے، اس کو جیل میں ڈال دیتا ہے، اس کو کال کوٹری میں ڈال دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر عمر جلیل کو گرفتار کروائیں گے اور انشاءاللہ اس کو سزا دلوائیں گے۔ حضرات گرامی قدر عمر جلیل کو گرفتار کروانے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ، اس کو سزا دلوانے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہم نے دل دے کے دکھائے گے روحے پر کے گلاب، اور ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔